بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، رزق کشادہ کرنے کی دعائیں۔ آج میں صرف اس کا مختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ہر موضوع پہ بات چیت ہوگی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور بے حساب درود و سلام ہو سید مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب اور تمام مسلمانوں پر۔ آج کل اکثر مسلمان بھائیوں کو تنگی، غربت اور قرض داری کی شکایت ہے، اور روزی کی فکر میں پریشان ہے۔ جھوٹ و حرام سے کمانے والے تو آج آرام سے باعزت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سچائی اور حلال طریقے سے کمانے والے تنگی میں رہتے ہیں، جس سے بعض وقت ان کی یہ الجھن اور حیرانی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ پھر یہ تنگی کیوں؟ اگرچہ رزق کا مسئلہ نازک ہے، پھر بھی اس کتاب میں حت المکان اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دور حاضر میں کالے علم مسلمانوں کو کمیونسٹ خوب بکاتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں، مذہب پیٹ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، لیکن یہ سراسر دھوکہ اور جہالت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا مسئلہ موت تک محدود ہے، مگر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم تو مرنے کے بعد بھی پیٹ کا مسئلہ باقی رہنے کی خبر دی ہے، اور اس کا علاج بھی بتایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں جنت کی نعمتوں سے خوب پیٹ بھرے گا، جو انسان کے گمان کے باہر ہے، اور جو کوئی نیک اعمال سے خالی ہاتھ یہاں سے جائے گا، وہ وہاں محتاج ہوگا، اور اس کے کھانے کے لیے زقوم، کاٹنے وار درخت، اور پینے کے لیے خوب پیپ اور تیم کھولتا ہوا پانی نصیب ہوگا۔ ایکر نے اس کتاب میں رزق کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں ماخوذ 40 دعائیں بھی شامل کر دی ہیں، جو المائدہ کے نام سے موسوم ہے، جس پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی خداوندی بھی زیادتی ہوگی، اور روزی میں بھی برکت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایکر کی اس صحیح کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو نافع بنائے، آمین۔ روحانی و جسمانی معالج حکیم حافظ عبدالرؤف صاحبزادہ حضرت مولانا حکیم حافظ قاری محمد بلال صاحب۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دعا کی فضیلت۔ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ نیوی ضرورت ہو یا دینی، اور خواہ انسانی وسعت میں ہو یا وسعت کے باہر ہو، ہر ایک کو اللہ سے مانگا جائے۔ اس طور پہ تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدابیر اور کچھ دعا ہو جو کام تدبیر سے باہر ہے۔ ان میں صرف دعائی پر اکتفا کی جائے، اور جس وقت جو حاجت پیش آئے فوراً دل زبان سے مانگنا شروع کر دے۔ حضرت سرور عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور بڑے عزت والے ہیں، اس سے شرماتے ہیں کہ بندہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی واپس کر دے، باحوالہ جمع الفوائد۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ حاجت نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جس شخص کے لیے دعا کرنے کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی خدا سے مانگنے کا شوق جس کو ہو گیا، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ نمبر 4،
تم اللہ تعالیٰ سے کوئی جائز دعا مانگو تو دل میں اس کی مقبولیت کا یقین کامل بھی رکھو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جس کا دل خدا سے غافل اور دوسری طرف لگا ہو۔ نمبر 6، دعا ہی اصل میں عبادت، اور دوسری جگہ فرمایا دعا ہی تو عبادت کی روح اور مغز ہے۔ نمبر 7، دعا ہی ایسی چیز ہے جو خدا کے سخت فیصلوں کو بدل دیتی ہے اور ٹال سکتی ہے۔ نمبر 8، دعا ہی آڑے آ سکتی ہے ایسی بلا کے مقابلے میں جو آ چکی ہو، اور ایسی بلا کے مقابلے میں وسعت میں ہو یا وسعت سے باہر ہو، وہ ہر ایک کو اللہ سے مانگا جائے۔ اس طرح کے تدبیر کے کاموں میں کچھ تدبیر اور کچھ دعا ہو، جو کام تدبیر سے باہر ہے ان میں دعا پر ہی اکتفا کی جائے، اور جس وقت جو حاجت پیش آئے فوراً دل یا زبان سے شروع کر دے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ عرض ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔